آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ مسلمان اور غیر مسلمان میں کیا فرق ہے۔ تھوڑی سی بات کریں گے۔ وہ مسلمان جو قرآن کا گیان سمجھے، اپنے بنانے والے مالک کا گیان سمجھے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکم پہچانے اور اپنے سچے مالک اللہ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ امن شانتی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور جو غیر مسلمان ہیں وہ تو گمراہ ہے، اسے کبھی کوئی کیسی بات سمجھائے گا، کبھی کوئی کیسی بات سمجھائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سارے خداؤں کو ماننا اور پھر خداؤں میں بھی جو ہے کمپٹیشن کرنا کہ بھئی تو کس کی پوجا کرتا ہے، کہ کرشن جی کی۔ ارے کرشن جی سے بڑھیا تو جو ہے شیو جی ہیں، ان کی پوجا کیا کر۔ یعنی بھگوانوں کو بھی نمبر دے دیے، ایک سے اوپر نمبر دے دیا، فلاں کو 10 نمبر، فلاں کو 20 نمبر، فلاں کو 2 نمبر، اور پھر آپس میں بات کرتے ہیں کہ تیرے بھگوان کو کس نے بنایا۔ ارے بھائی جو بھگوان بنایا گیا ہو وہ بھگوان خدا تھوڑی ہے کوئی۔ وہ جس دھرم میں بھگوان کو کہتے ہیں بنایا گیا، وہ دھرم ہی غلط ہے۔ خدا اللہ وہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے زندہ رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ اب جو مسلمان صحیح اسلام کا گیان سمجھتا ہے، اس کی ایک سوچ بنتی ہے، اس کا ایک نیم بنتا ہے، اس کا ایک قانون بنتا ہے۔ وہ کیا قانون ہے؟ کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اپنی رچنا کو میرے اندر رچا ہے۔ تو لہٰذا وہ جیون کا مقصد سمجھ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میرا ایک مالک ہے، میں دنیا میں اسے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں اور وہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں، جنت کی زندگی میں کامیاب کر دے گا مجھے وہ۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے ناکام کر دے گا۔ اب وہ ناراض ہوتا ہے برائی سے، فساد سے، اس کی رچنا کے خلاف چلو گے تو ناراض ہوگا وہ، سیدھی سی بات ہے۔ اس کی رچنا کے طریقے پہ چلو گے تو راضی ہوگا، اچھائی پہ چلو گے، بھلائی پہ چلو گے، امن کو پسند کرو گے، شانتی کو پسند کرو گے۔ سمجھے؟ تو دھرتی پر لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمان اپنے گلے میں اپنے مالک کا پٹا باندھ لیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ اپنے سچے مالک کو پہچان کر کے اپنے گلے میں اپنے مالک کا پٹا باندھ لیتا ہے، اور پھر جو پٹا، اس کی جو رسی ہوتی ہے، بھئی اگر کتے گلے میں رسی پڑی ہوئی ہو، پٹے میں رسی بندھی ہوئی ہو، یا کوئی بھینس ہو، بھینس کے گلے میں زنجیر بندھی ہوئی ہے، اب جہاں تک زنجیر کا دائرہ ہے وہ وہاں تک ہی گھومے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ اسی پرکار سے جو سچا مسلمان ہوگا وہ اپنے گلے میں اللہ کی رسی گر لے گا کہ مجھے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، اور جو مالک نے حکم دیے ہیں ان سے مجھے باہر نہیں جانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مالک نے حکم دیا اپنی جوان سے گالی مت بکو، تو وہ کنٹرول کرے گا، گالی نہیں بکے گا، گالی بکنے کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں تک اللہ کی رسی ہے وہیں تک گھومے گا۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنے کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ چغلی مت کرو، چغلی کرنے سے فساد پھیلتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں برائی پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جو کرتویہ، جو عمل، جو کرم دھرتی پہ نفرت پیدا کرتا ہو اس کے لیے مالک نے منع کیا ہے۔ کون سے مالک نے؟ جس کی دھرتی آسمان سب کچھ اسی کا ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اب اس مسلمان جو سمجھ رکھتا ہے اسلام کی، جو اپنے مالک کو ٹھیک سے پہچانتا ہے، جو جیون کا مقصد صحیح سے جان چکا ہے، وہ اپنی جہاں بھی جائے گا اپنی یہ سوچ لے کے چلے گا کہ مجھے کہیں بھی فساد نہیں پھیلانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں فساد پھیلاؤں گا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میری جان اس کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی مجھے اس دنیا سے موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں گناہ کرتا ہوا مر گیا، برائی کرتا ہوا مر گیا، تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔
اس لیے وہ ہر وقت اپنے ایک ایک وقت کا پہرا دے گا، ایک ایک سمے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھڑی کا پہرا دے گا۔ وہ کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، لہٰذا میں ہر وقت امن سلامتی کو پسند کروں اور اچھے کرم کرتا رہوں، برائی سے بچتا رہوں، تاکہ اللہ کا بلاوا جب بھی آئے تو میں اچھے کرم کرتا ہوں، اس وقت اللہ کا بلاوا آئے، اچھے کرم کرتا ہوا ہوں گا تو اللہ مجھے بخشش کر دے گا میری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیر مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ غیر مسلمان اول تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں دنیا میں آزاد ہوں، میں دنیا میں آزاد ہوں، میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے، لہٰذا ٹھیک ہے، اور لوگ بھی پوجا کرتے ہیں، مسلمان جو ہے سر جھکاتے ہیں، تو میں بھی اپنا کوئی طریقہ بناؤں، میں بھی اپنا کوئی دھرم بناؤں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنے سامنے جھکنے کا مادہ، اپنی پیاس ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسان جو ہے سوچتا ہے، غیر مسلمان سوچتا ہے کہ میں بھی جو ہے اپنا دھرم بناؤں۔ اب وہ شیطان کے خیالوں پہ چلتا ہے، شیطان اللہ سے ہٹا کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا میں لگا دیتا ہے۔ کبھی پتھر پوجا ہوئی، زمین کی پوجا ہوئی، گائے کی پوجا ہوئی، سانپ کی پوجا ہوئی، گوبر کی پوجا ہوئی، جتنی بھی چیزیں ہیں 33 کروڑ دیوی دیوتا مانتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائی۔ دیکھو، کسی کو دل کو ٹھیس پہنچانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو سچ بتانا ہمارا مقصد ہے، سچ کو لوگ سمجھ جائیں، سب کا مالک ایک ہے۔ تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، وہ اسلام کے اندر ہے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ غیر مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، انہیں ہوش نہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، غور نہیں، فکر نہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں بچوں کی طرح، پتھر کی مورتی بنا لی ہے اپنے ہاتھ سے، کاٹ چھاٹ کے بنا لی ہیں، اپنے انہیں کے آگے جھک رہے ہیں، جو من میں آ رہا کر رہے ہیں، نہ سوچ رہے، نہ سمجھ رہے، نہ سوچ رہے، نہ سمجھ رہے، نہ غور کر رہے، نہ سچ اور جھوٹ کی تحقیق کر رہے، بس اپنے کر رہے ہیں ایسے ہی، سمجھے؟ تو یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے اس کی ناقدری کر رہے ہیں، اس کی طرف غور نہ کیا۔ اس نے احسان کیا تھا، تمہیں کچھ نہ تھے، تمہیں انسان بنایا، تمہیں جیون دیا، پھر جیون جینے کے سارے سادھن تمہارے لیے مہیا کیے۔ یہ دھرتی اسی کی ہے جس پہ تم چل رہے ہو، تمہیں وہی کھلا رہا ہے، وہی پلا رہا ہے، اس کی ہوا میں سانس لے رہے ہو، اسی کی قدر نہ کری، اسی کی کھوج نہ کری دل سے کہ ہم تحقیق کریں ہمارا بنانے والا سچا ہے کون۔ شیطانی دھرم پہ لوگ چل رہے ہیں، بچوں کی طرح جو ہے مورتیوں کے آگے جھک رہے ہیں، کبھی انسانوں کے آگے جھک رہے ہیں، کبھی کسی کے آگے جھک رہے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ادھرم پہ چل رہے ہیں، اور سچائی پہ چلنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ادھرمی، اور خود ہیں ادھرم پر۔ دھرم پہ چلنے والوں کو کہتے ہیں ادھرمی، اور خود ادھرم پر ہیں۔ تو کیا معاملہ ہے بھائی؟ جو خود بے ایمان ہے وہ دوسرے کو بے ایمان سمجھے گا۔ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی اور کو برا سمجھے۔ اچھا انسان کسی کو کیوں برا سمجھے گا؟ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھے گا، وہ دوسروں کے بارے میں اپنے سے اچھا خیال رکھے گا، وہ اپنے سے دوسروں کو بہتر سمجھے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برا ہی انسان ہے جو دوسروں کو برا سمجھے۔ تو کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ تو اسی طریقے سے اب میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کسی جو ہے بگڑی ہوئی عقل انسان جو ہے نا، کبھی نرم کبھی گرم، بگڑی ہوئی عقل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر شیطان سوار ہوتا ہے، کبھی انسانی روپ میں آ جاتا ہے، کبھی شیطانی روپ ہوتا ہے۔ ایک ہی آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہیں پیار سے بولتا ہے اور کہیں بڑی نفرت سے بولتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی انسان کے دو روپ ہیں، کبھی بڑی نرمی سے بات کر رہا ہے اور کبھی بڑی بدتمیزی اور گرمی پہ آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کے اوپر شیطان ہے، شیطان کھیلتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی پناہ سے دور رہتے ہیں ان کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ وہ ہر وقت نرم رہتے ہیں، وہ ایک سے رہتے ہیں، وہ دورنگے نہیں بنتے کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، تو وہ نرم ہی رہتے ہیں۔
اور وہ انسانی روپ میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان پہ اللہ کی رحمت کا سایہ آ جاتا ہے۔ اب میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، اگر کسی بگڑی ہوئی عقل سے تمہارا پالا پڑ جائے اور تم سے الٹی سیدھی بات کرے تو تمہیں کیسے بچنا ہے فساد سے؟ کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ بھائی آپ انسان جو ہے دن بھرے میں کہاں کہاں کام کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، کس کس سے ملتا ہے، کتنے لوگوں سے ملتا ہے، اور ایسے بہت لوگ مل جاتے ہیں فسادی جن کے اوپر شیطان سوار رہتا ہے، الٹے سیدھے بول بولتے ہیں، بدتمیزی کے بول بولتے ہیں، جاہل نہ تو اپنی کمزوری دیکھے گا اور نہ نصیحت حاصل کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے آدمی سے کیسے بچاؤ کرو گے؟ ہاں جواب دیں، کیا جواب دیں گے، کیا کریں گے اس بارے میں؟ کیا کریں گے؟ ہاں ذرا زور سے بولو تو سمجھ میں آئے بات۔ دیکھو سب سے پہلے ایک بات پہ غور کرو، میں نے کیا بتایا؟ اس دنیا کو جیسے رنگ کا چشمہ لگا کے دیکھو گے یہ دنیا ویسے ہی دکھائی دے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلے خود ضروری ہے کہ پہلے ہم خود ہوش میں ہوں۔ جب ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں گے، ہوش میں ہوں گے، تو سامنے والا جو ہے اپنے آپ ہو جائے گا کنٹرول۔ بات سمجھیں؟ پہلے ہم یہ نیت اور نیچر اپنا بنائیں کہ بھئی ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، ہم تو سنسار کے سچے مالک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اللہ وہ ہے جو امن شانتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے اندر ہماری رچنا ہے، ہمارے اندر اس کی رچنا ہے، اور اس کی رچنا کے آدھار پر اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اچھائی میں تمہارے لیے سکون ہے، برائی سے بے چینی ہے، اور برائی سے نفرت بھی رکھی ہے اس نے ہمارے اندر۔ تو اس کو کیا پسند ہے؟ امن شانتی، گرمی نہیں نرمی۔ تو پہلے خود اپنا ارادہ بنائے کہ مجھے تو نرمی پسند ہے اور میں فساد نہیں پھیلاؤں گا بلکہ فساد کو روکنے والا بنوں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ گرمی سے بات کر رہا ہے، تم نرمی سے بات کرو، پہلی بات تو یہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ بچ میں جو ہے سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ جو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کی مدد مانگے تو اللہ اس کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر ہو دل سے، کیسے ہو؟ دل سے پکارے اللہ کو کہ یا اللہ ہمیں شیطان کی شرن سے بچا اور اپنی شرن عطا فرما، اپنی پناہ عطا فرما۔ تو اللہ کی پناہ مانگیں اور پھر نرمی سے بات کریں، اور پھر وہ جو کہہ رہا ہے اس کے شبد پہ غور کریں، اس کے الفاظ پہ غور کریں، یہ نہ کہ خامخواہ جو ہے آپے سے باہر نکل جائیں۔ بہت سے لوگوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں دکھنے میں لگتے ہیں کہ یہ تو بڑا برا آدمی ہے، بھائی چہرے سے جھلکتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیکار آدمی ہے۔ اب خامخواہ شیطان اس کے چہرے کو دکھوا کے تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے گا اور جھگڑا کروا دے گا آپس میں خامخواہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نرمی اختیار کریں، نرمی کا بول ہو، اللہ کی پناہ مانگیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو بھائی نرمی پسند ہے، لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، غصے کو پینے والے اللہ کو پسند ہیں، صبر کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کی طرف سے کچھ نصیحت کریں اس کو، جیسا بھی بہتر ہو اس موقع پر، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بات کریں گے تو اس میں اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ آپ کی سہایتا کرے گا۔ دیکھو جو انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے کسی دشمن سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اور وہ بدلہ نہ لے تو اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمیں کسی کو ستانا بھی نہیں ہے، ہم طاقتور ہیں، کوئی کمزور ہے، ہم کسی پہ ظلم کریں؟ دیکھو نہ تو خود دکھی رہو اور نہ کسی اور کو دکھی کرو، خود بھی چین سے رہو، دوسروں کو بھی چین سے رہنے دو۔ دیکھو اگر ہم سفر میں چل رہے ہیں، کوئی آدمی ٹیڑھا بول جائے تو برداشت کرو، سفر میں تھوڑی دیر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب ذرا سی دیر میں تم برداشت نہ کرو گے جھگڑا ہو جائے گا، خامخواہ کیس بن جائے گا تمہارے اوپر، ہے؟ سفر میں ہو کوئی ٹیڑھا بول رہا ہے، ابھی برداشت کرو، ہے نا؟ صبر کرو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا صبر اس کی نصیحت کے لیے ذریعہ بن جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، صحیح سمجھ دے۔ دوسری بات یہ ہے جیسے مان لیا آپ تم کہیں کام کر رہے ہو یا تمہارے محلے پڑوس کا معاملہ ہے، تو قرآن کی آیت سے سمجھیں
کہ فساد کیسے مٹے گا۔ جیسے مان لیا دو شخص اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں جھگڑا ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس میں تیسرا کوئی فسادی آدمی شامل نہ ہو، بات سمجھیں، اس میں ضرور کوئی تیسرا آدمی فسادی ہے جس نے تمہاری بگڑوائی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اس میں ایک برائی ہے، بیچ میں سے اس برائی کو دور کر دو، پھر تم دیکھو گے جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے وہ دونوں دوست بن جائیں گے۔ اگر کوئی تم سے کسی کی برائی کرے اس کی پیٹھ پیچھے، تو تم سمجھ جاؤ کہ وہ خود برا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات وہ دوسری ہے کہ کوئی اچھا انسان ہے، بھئی ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا انسان ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اب مان لیا ہم کسی کے ساتھ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو شریعت میں حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جو انسان بے ایمان ہو، جیسے مان لیا میں جس شخص کے ساتھ آپ کام کرنا چاہ رہے ہو اس کے ساتھ میں پہلے کام کر چکا ہوں، وہ بے ایمان ہے، میں ٹھوکر کھا چکا ہوں، تو یہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو شخص اس کے ساتھ پھنسنے والا ہو، تم تو پھنس گئے، تم نے ٹھوکر کھا لی، اب کوئی اور پھنس رہا ہو تو تم اس کو پیار سے سمجھا دو، بھئی ایسا سمجھائے کہ اس کو برا نہ لگے، کبھی میں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا، یہ آدمی ایسے ایسے ہے، اب جس کی جو عادت ہے وہ بات جاتا نہیں آدمی، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں، چغلی نہیں کہلائے گی۔ لیکن ایک آدمی ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ فسادی آدمی ہے، صحیح نہیں ہے آدمی، اور وہ چغلی کر رہا ہے، تو پہلے یہ سمجھ جائیں، یہاں پر اللہ کے علم کا استعمال کریں، شیطانی فتنے کو پہچانیں کہ یہ دوسرے کی برائی کر رہا ہے، لہٰذا یہ خود بھی برا ہے، سمجھے؟ تو کسی کی چغلی برائی غیبت کو نہ مانیں جب تک کہ وہ وہ آدمی تمہیں سامنے خود نہ برا کہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے بھی دلوں کے اندر برائی پیدا ہوتی ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہیں، خاموخائی جو ہے وہ جو چغل خور لوگ ہوتے ہیں، اس کی چغلی اس سے اور اس کی چغلی اس سے، اور بیچ میں جھگڑا کروا دیتے ہیں، پھر وہ بچے رہتے ہیں، جھگڑا کروا کر کے بچے رہتے ہیں۔ تو اسی کے لیے کہا گیا کہ جو بیچ میں برائی ہے، جو چغلی کر رہا ہے، دونوں کی برائی کر رہا ہے، اس برائی کو بیچ میں سے نکال دو، پھر تم کیا دیکھو گے؟ جھگڑا کرنے والوں کو دونوں کو تم دوست پاؤ گے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو ہر برائی سے، ہر فتنے سے بچنے کا اللہ کا علم ہے۔ اب علم کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا، علم تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا، سمجھے؟ تو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی برائی سے بچنے کا، اچھائی پر چلنے کا علم حاصل کریں، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پوتر کرنے کا، پاک کرنے کا گیان حاصل کریں۔ اب جیسے ایک عالم تھے اللہ والے، ایک شخص ان کو خامخواہ گالی بکنے لگا، خامخواہ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ جو بد کردار ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ مجھ سے کیا کہے گا، یہ تو اچھا آدمی ہے۔ اب اس نے گالی بکنی شروع کر دی، ایک اور بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے آگ میں چنگائی لگانی شروع کر دی، انہوں نے کہا مولوی صاحب تمہاری عزت وجت کچھ ہے کہ نہیں، کچھ ضمیر ومیر ہے کہ نہیں، کہ کیا ہوگا کہ تمہیں گالی بک رہا ہے، تمہیں ذرا بھی نہ شرم آ رہی؟ اس نے اور چنگائی لگانے کی کوشش کری تاکہ جھگڑا ہو کیسے ہی، سمجھے؟ تو عالم صاحب تھے، وہ علم تھا ان کے پاس، جس کے پاس علم ہو وہ جانتا ہے کہ مجھے شیطانی فساد سے کیسے بچنا ہے، شیطان کی برائی سے کیسے بچنا ہے۔ تو عالم صاحب نے سوچ سمجھ کے کہا، کیونکہ اللہ کی برائی سے بچنے کے لیے پہلے سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، جو بنا سوچے سمجھے چلے گا وہ شیطان کا راستہ ہے، اللہ کی راہ میں وہی چلے گا جو پہلے سوچے گا، سمجھے گا کہ یہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، میں کیا کہوں، اچھی بات کیا کہوں، اور من میں یہ ہو کہ مجھے برائی سے بچنا ہے۔ تو عالم صاحب نے کہا کہ بھائی میں اگر اس کے گالی کا بدلہ گالی دوں، گالی کے بدلے میں اگر گالی دوں میں اس کو، تو میں 20 سال سے علم حاصل کر رہا ہوں، گیان حاصل کر رہا ہوں، پھر میرے گیان کا فائدہ کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، آگ سے آگ کبھی نہیں بجھتی ہے، آگ پانی سے بجھتی ہے،
اور برائی کی تاثیر آگ کی طرح ہے، اچھائی کی تاثیر ٹھنڈک کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے۔ جب آگ پہ پانی ڈالو گے تو اپنے آپ بجھے گی، جب برائی کو تم اچھائی سے ختم کرنا چاہو گے تو اپنے آپ ختم ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، نرمی سے دو، پیار محبت سے دو۔ تو یاد رکھیں، فساد سے بچنے کے لیے پہلے سوچیں سمجھیں ٹھنڈے دماغ سے کہ یہ فساد کیسے ختم ہوگا، پھر اسی حساب سے قدم اٹھائیں ہوش و حواس میں، تو انشاءاللہ اور اللہ کی مدد مانگیں تو انشاءاللہ فساد ختم ہوگا۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، فساد کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، ہم امن شانتی کو پسند کرنے والے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے جو ہے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔